بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم سماجی کارکن اور چیف وارڈن سول ڈیفنس راجہ مجاہد افسر اس وقت ایک خصوصی نشست میں ادھر دان چکوال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائے صاحب خوش آمدید. جی تھینک یو سر. تو ابھی ایک تو رائے صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ضلع چکوال کا الحمدللہ 100% لٹریسی ریٹ جو ہے یہ ہو چکا ہے. اور میں اس وقت آپ کے بزرگوں کے وقت سے 92 جب وہ MNA بھی بنے ہیں 85 سے، اور انتقال میں خیر 92 جب جلسہ تھا خان تو ان کا مشن آپ نے بڑا زیادہ بھرپور طریقے سے. تو یہ فروغ تعلیم میں بھی میں آئی وٹنس ہوں کہ آپ اسکولوں اور کالجوں میں ہر جگہ گئے ہیں. آپ نے بڑی ان کی ہر اسکولوں کی مالی معاونت کی ہے. تو یہ 100% لٹریسی ریٹ کیا سمجھتے ہیں یہ چکوال کا؟ جس طرح میں سمجھتا ہوں جی کہ سمجھتا بھی نہیں بلکہ صحیح ایک بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اب تو آپ کو ماشاء اللہ زیادہ لوگ ہیں. آپ تو بالکل ایک جانتے ہیں ماشاء اللہ بڑا بور حاصل ہے صحافت میں صحافی کے، بلکہ آپ باریوں میں سے ہیں. 85 کیا 80 سے شروع ہوئے جب آپ کے پاس ایک پرانا سا بسیدہ 22 سے بڑی محنت کی، پھر یہاں پہنچے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر گئے ہیں. تو بے شمار پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے ہیں. تو پھر اب بھی تقریباً 30 سال مجھے بھی ہو گئے. والد صاحب جب دنیا فانی سے گئے تو 93 کے بعد میں بھی پوری طرح اس میں آئے ہوں. اب تو بڑا وقت گزر گیا. تو تقریباً میں سمجھتا ہوں میں ایک دفعہ مجھے خیال آ رہا ہے، تاکہ جب لوگ سنیں گے تو ویسے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی یا لکھی بھی نہیں ہے. ایک دفعہ میں DC لودھی صاحب بیٹھے تھے، بلال لودھی، اور ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ CEO تھا. تو میں جب ان کے پاس بیٹھا میری بڑی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ بات کہوں گی جس میں شاید آپ بھی موجود ہوں گے جو میں اگلی بات کرتی. تو میں جب بیٹھا تو کہتے جی مبارک ہو، ہمارا پورے پاکستان بلکہ بلستان بھی شامل ہے جی لٹریسی میں چکوال پہلے نمبر پر ہے. جب میں نے سنا تو پھر میں نے دہرائی بات میں کہ شاید کی کس طرح. میں نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پورا چکوال فرسٹ ہے. میں نے کہا یہ تو کوئی تقریب ہونی چاہیے. میں نے کہا جی آپ تمام اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہے یا جتنے ٹیچر ہیں پورے ضلع کے، آپ ضلع کونسل ہال میں ان کو بلائیں، اور پھر پیور گولڈ میڈل ایک تو میں نے CO صاحب کو دیا کیونکہ ہم نے وہ دن بنانا تھا خوشی کا جی پورے ضلع فرسٹ ہے بتانا تھا. پھر ساتھ میں نے کہا DC صاحب بیٹھے ہو تو وہ بھی نہیں اچھا نہیں. پھر بلال لودھی صاحب تھے 2 میڈل دیے، اور ساتھ بتایا کہ آپ کو بلایا کہ آج ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بلکہ وہ آپ کے اصل سونے کے میڈل ہیں. کتنے دیے آپ نے اسٹوڈنٹ کو؟ یہ تقریباً یہ جس میں اسٹوڈنٹ بھی ہے، کچھ پولیس کی بھی ہے، DPO DC سے بال بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو میں آپ بھی شامل ہوئے، جیسا وہ عمر جگیر صاحب تھے، بلال ہاشم تھے، اور ماشاءاللہ رسانی صاحب بھی تھے. میں تو نہیں شہید کہوں گا، بڑا ورکر تھا. بلکہ چکوال میں ایک چھوٹی سی بنیاد کو ایسی ہونی چاہیے، ان کا نام لکھو، بڑا کام کیا جو ایسے چلے جائے تو ضرور ان کا نام لینا چاہیے. بڑا انہوں نے کام کیا ہے، اور بڑے میرے ان سے ذاتی بھی ایک مجھے پسند کرتے تھے ایز اے سوشل لائف، ایسے نہیں ان کے ساتھ. اچھا ابھی رائے صاحب ابھی الیکشن کا پھر ہم نے ہال میں میڈل دیے اور لوگ نے بڑا متاثر ہوئے. تو حالانکہ وہ سونے کے میڈل اس وقت میرا خیال ہے 35-40 ہزار میں بنتا ہوگا، بڑا یہ 10 سال پرانی سال بات ہے. اب تو 2 لاکھ سے چڑھ کے. تو وہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹ کو دی ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے شاید آپ کی بیٹی بھی شامل ہے، اور ڈاکٹر اکرام صاحب کے بھی بیٹی تھی یا بیٹا، پرانی بات ہے کمپلیکس میں، یہ میرے 10 سال سے پرانی بات ہے. تو وہ ہم نے وہاں میڈل دیے تھے، اور بڑے بے شمار پروگرام ہوئے، کچھ ثقافت میں ہے، کوئی بھی ہے، اور وہ جاری ہے. اچھا ابھی رائے صاحب یہ سارا ابھی جو ماحول ہے، اچھا وہ میں بات کروں، ابھی حال ہی میں ہمارا ایک بلاک بنا ہے ہائی اسکول گورنمنٹ گرلز. تو وہ 2 کمرے تو بڑی مہربانی بلال ہاشم صاحب یہ ادھر نے بنوائے تھے جی ڈنڈوت میں، کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اس کے ضلع کورس. انہوں نے کہا جی ابھی 6 مہینے انتظار کریں، اگلے میں جون میں ڈلواؤں گا. بہرحال 2 کمرے بن گئے. ایک کمرے کا مسئلہ تھا، وہ میں نے کہا جی وہ آپ چھوڑے، وہ پھر میں وہ اب مکمل تعبیر ہو گیا ہے.
بہت جلدی ڈی سی صاحبہ کی بہت مہربانی، بہت جلدی انشاءاللہ یہ ابھی آپ ڈنڈول جا کے اس دن خبر گئی ہے، میڈم اے سی گئی ہیں، وہ شوداب بھی کوئی بنا رہے ہیں کیا؟ نہیں وہ ابھی بنا رہے ہیں، اس کے افتتاح ڈی سی کرے گی، ٹھیک ہے، وہ اب بن گیا ہے، یہ بنا رہے ہیں جی لوکل گورنمنٹ، یہ جو آپ کے ہے نا لوکل گورنمنٹ جتوئی، اسم نواز جتوئی بھی اس میں شامل ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے لوکل گورنمنٹ۔ یہ جس طرح ان کو پنجاب حکومت کی ہدایت ہے کہ ہر یونیکورس کو ماڈل بنائے، ہماری پہلی ماڈل تھی لیکن اب بنانے سے ذرا اور اضافہ ہو گیا خوبصورتی میں، یہ ڈی سی صاحبہ کرے گی، اور اس بلاک کا بھی افتتاح وہ کرے گی۔ اور اس سے پہلے ڈی سی صاحب نے میری 5-7 میٹنگ ہوئی بلال ہاشم صاحب سے، انہوں نے کہا یار ہمیں خواہش بھی ہے، دباؤ ہے کہ یہ ہم نے پورے ضلع میں کہیں بھی پٹوار خانہ نہیں بنا ہوا، نہ یہ جسے ہم اراضی سینٹر کہتے ہیں کہ لوگ تحصیل میں جاتے ہیں ویگنوں میں انتقال کرانی ہے، کوئی فرد نکالنا ہے، مسئلہ جگہ کا ہے۔ وہ ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ جگہ میں یونیکورس کے اندر بہت جگہ تھی، میں نے کہا یہ بھی مسئلہ ہوگا فنڈنگ والا، پھر دوسرا بنانا بھی ہے، وہ تو میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے پھر جس میں ہوں تو پھر کام تو میں نے کہا شروع کر دے، وہ کرتے کرتے تقریباً 7-8 لاکھ کے درمیان تختی لگی ہوئی ہے، وہ ذاتی میں نے بنوایا، وہ مکمل ہو گیا، اور اس کا افتتاح ڈی سی بلال ہاشم نے کیا، وہ سارا مکمل ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، ڈی سی صاحب نے کیا تھا بلال ہاشم صاحب۔ ابھی آپ راجہ صاحب یہ جو سارا یہ ماحول ہے، سارا یہ مہنگائی اور سارا اس میں، اور الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو کیا سارا دیکھ رہے ہیں یہ؟ سر مہنگائی تو 50-50 میں ضرور کہوں گا، میری ایک سوشل لائف ہے، آخر جواب اللہ کو بھی دینا ہے۔ 50 جیسے ایک سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک اگر اتار دے تو سائیکل نہیں کہتے، ایک عوام ہے، ایک حکومت پاکستان ہے۔ کچھ مہنگائی تو حکومت پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے، دوسری عوام نے بھی، وہ پنجابی کہتے نہیں بھی گھٹ نہیں ہے، مہنگائی کا نام لے کے نہ جو 5 روپے کی ہے، رائی صاحب یہ 50 روپے، بھائی کیوں؟ اوہو بڑی مہنگائی ہوگی جی، چیز اتنی کی مل رہی، انہوں نے مہنگائی کر کے 50 روپے کر دی ہے، اس لیے کچھ بس یہ ہے، کچھ حکومت کی طرف سے بھی ہے، بجلی کے بل تو بڑے آئے ہیں وہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، سچی بات کروں سوشل لائف ہے، ڈڈی نہیں مارتا تھا، ایک بندہ کہتا جی میری ٹور میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے جی ہم نے ایک پین رکھا ہوا ہے جو جس کو ہم رات کو چوکیدارہ کہتے ہیں، ایک کمرہ اس کے اوپر گمٹی پہ ہے، تو وہ رات کو لائٹ جلاتا ہے تو یا اس کا پنکھا ہے، اے سی تو نہیں ہے، چوکیدار ہے، تو ایک بندہ رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے، وہ کوئی بھی نہیں رہتا، اس کا بھی 60,000 مل رہا ہے، 60,000۔ تو میں یہ پاس سے نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہے تھے بالغ، دیکھو ہمارا بھی بل آ گیا 60,000 بند ہے، کیا بتاؤں بھائی، کیا میں ایک سوشل ورکر ہوں، کیا بول سکتا۔ اچھا اب الیکشن کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ الیکشن پہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پہلے میں نے جتنے میرے ساتھ بیٹھتے تھے لوگ، ضرور ایمان کہہ رہا ہوں کہ میری 3 باتیں سچی ہوئی، ایک سچی ہوئی تو کہتے چلو جی 2 میں سے 1 صحیح ہے، تو پھر بھی تکا لگ گیا، 3 صحیح، یہ بلدیات ہوگا میں وہ کو بھی ہوگا نہیں، اور خدا گواہ میں کلمہ بھر کے کہتا ہوں کہ عروج میں تھے یہ عمران خان، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں پی ٹی آئی کی جو میرے ان سے بھی بڑے السلام علیکم بیٹھ رہا ہوں، میں یقین سے وہ میرے گواہ بڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے رائے صاحب آپ کی باتیں بڑی صحیح ہوتی ہیں، آپ ذرا بتائیں، میں نے کہا جی یہ عمران خان پوری بہت نہیں نکالتا، تو وہ تو ایک دم ایسے ہو گئے، کہتے ہیں سر کچھ باتیں نہیں کہتا، فلاں بھی ساتھ ہے، فلاں اور واقعی سارے ساتھ تھے، اگلی دفعہ شاید ایک ووٹ نہ ملے عمران کو، 5 سال یہ پورے نکالے گا، میں کہ جی خدا بڑا ہے، میں یہ کچھ نہیں، یہ نہیں کہتا کیا ہوگا، یہ نکال نہیں سکتے، اور جس دن راتوں رات گئے انہوں نے مجھے فون کی کہ رائی صاحب میں نے کہا یہ سارے پابلسٹ بھی جھوٹے نکلے، بلکہ پیر پنجر صاحب بھی بڑے بڑے بیانات وہ بھی ختم۔ اچھا نہیں تو اب کیا ہو رہے ہیں الیکشن؟ میرے خیال میں حکومت بڑی نیک نیت سے اعلان ہوا ہے، الیکشن کمیشن کی بڑی مہربانی، اس نے اعلان کیا ہے، لیکن خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہوگا نہیں، مطلب بھوک پڑ گئی ہے، نہیں اعلان ہو گیا 2 کروڑ لوگ، لیکن انہوں نے اعلان ابھی یہ نہیں کہ فلاں دن ہوگا، آخری ہفتے میں ہوگا، لیکن وہ نیک نیت پہ ہیں، وہ خدا خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سے اعلان کیا ہے، لیکن حالات ایسے ہو جائیں گے اس پہ میں کہہ نہیں سکتا چھوٹا منہ بڑی بات، وہ ویسے ہی الیکشن وہ تاخیر ہو جائے گی، نہیں ہوں گے سر، کبھی جنوری میں الیکشن نہیں ہوگی، پہلے میں نے 2 دفعہ کہا تھا نہیں ہوگے، پھر مئی بھی گیا،
اکتوبر بھی گیا، بلکہ اب مئی جو کہہ رہے ہیں نا جنوری میں، وہ بھی ابھی 9 دن اور آگے ہے، ابھی اور مزید بڑھا دیے 9 دن، یہ 9 کرتے کرتے بڑا لمبا ہوگا کام۔ تو یہ میں نہیں اپنی سوچ کہہ رہا ہوں، اور نہ ان کی سوچ خراب ہے کہ ہم نے نہیں کرانے، لیکن اللہ کی طرف سے جس طرح بندہ ایک نئی گاڑی 0 میٹر لے لے، خدا نخواستہ اس کا ٹائر بیسٹ ہو جاتا ہے، رستے میں اللہ معافی دے وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، وہ کہتے جی میں جا کے یہ کر دوں گا، وہ تو اللہ نے اپنے پاس بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے نا، لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہوگا یہ الیکشن نہیں ہوگے۔ بہرحال جی یہ آج کی نشست کا وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ راجہ مجاہد افسر بالکل یہ ایک چکوال میں ایک خاص کر یہ فروغ تعلیم اور یہ سوشل ویلفیئر میں ایک سب سے معتبر نام ہے، تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے رابطہ سڑک وہ پنڈا نہیں ہوا، اس کی آخری بات کرنے سے۔ اچھا وہ ایک بات تھی کہ جی حالانکہ ڈنڈوت کو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ روڈ والے بنائے، میں نے کہا تھا وہ دن ہمارا اے سی صاحبہ گئی تھی چوا، تو انہوں نے مبارک دی سڑک بنی ہے جی، اور بھی کوئی یونیورسل کو وہ بلاگ بھی دیکھ رہا تھا جو گرلز اسکول میں بنا ہے، تو وہ سڑک حالانکہ میں نے کہا تھا کہ ایک بندہ رات کو 12 بجے بیٹھا ہے نا کاپی لے کے اگلے دن 12 بجے تک، اس کے بعد کوئی چیدہ 2-4 گاڑیاں جائے گی، لیکن آپ اس کی لسٹ لیں تو سب زیادہ گاڑیاں کھوڑا جاتی ہیں، ٹریلے بھی کھوڑا جاتے ہیں، ہماری تو چند ویگنی جاتی ہے، وہ اس کا دوسرے چوتھا گیئر ہی پرانی ہے ویگنی تو چند لوگ ہیں، اب ہمیں کوئی وقت نہیں ہے، لیکن ہم نے سوچا، ہم نے گھٹ کیا جس میں اللہ خوش رکھے سابقہ نازم راجہ ارشد محمود اور میں سامنے تھے، باقی ساری عوام سامنے تھی، سوچ بدلے، ڈنڈوت بدلے، ساری سوشل کمیٹیاں تھی، پورے گاؤں کا گھٹ، مطلب جو اچھی کمیٹیاں بنی ہیں، تو ہم نے بیڑا اٹھایا، تو ناظم ارشد نے کہا کہ میں کل سے شروع کر رہا ہوں، میں تو اسلام آباد چلا گیا، بھائی ہم مل کے بنائیں گے، مل کے مراد ہے جو خرچہ ہوگا 10 آیا 20 آیا ہم ڈیوائڈ کریں گے، تو انہوں نے ساری شروع کرائی ہے۔ اب وہ کافی حد تک ویسے تو بلانا کروڑوں روپے چاہیے، جو حکومت آئی انہوں نے کہا جی ہم نے نوٹیفیکیشن کرا دیا، پہلے تنویر اسلم نے بڑے کام کیے، انہوں نے کرایا، پھر حکومت چینج ہو گئی، پھر آگے پھر گئی، پھر اب محترمہ کہہ رہی ہے میڈم سلطانہ صاحبہ کہ میں نے کرا دی ہے، لیکن وہ واقعی انہوں نے کرائی ہے، لیکن وہ پھر نگراں آ گئی، وہ ابھی کام سست پڑا ہے، لیکن ہم نے مرمت کی حد تک خاصی وہ جو لوگ گھبراتے تھے، پانی پانی کیچڑ، موٹر سائیکل پھنس گیا، گاڑیاں نہیں جا، بڑی گاڑی نہیں مشکل تھا، وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا وہ۔ اور جہاں تک کہ کسی کے ساتھ بیٹی ہے یا کوئی ٹیچر بٹھائی ہوئی ہے یا کوئی بیوی جا رہی ہے، تو کئی موٹر سائیکل وہ دیکھتے تھے گاڑیاں گزرے، ہو سکتا ہے آدھے رستے میں میرا گر جائے، کیونکہ شلواریں اوپر کرنی پڑتی تھی، کئی حادثات ہوئے، اور بڑی بڑی گاڑیاں، ہماری بڑی گاڑیاں وہ بھی، تو کاریں تو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا تھا گڑے کتنے ہیں، اور لوگ توبہ توبہ وہ کئی کہتے تھے جی عوام نے حال نہیں، اب اس حد تک ٹھیک ہے، A1 نہیں ہے، لیکن وہ اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن میری آخری جو اپیل ہے، جو آخری بات کرنے والی ہے، میری آواز تھی جب بھی یہ کارپیٹ روڈ بنے، دیکھیں لوگ کہتے تھے چکوال چوہا بھی نہیں بنے گی، یہ تو کروڑوں اربوں روپے چاہیے، وہ بھی بن رہی ہے، چلو میں یہ سوشل ورکر ہوں، یہ نہیں کہتا، یہ PTI والے نے کے دور میں شروع ہوئی ہے، جو اچھا کام کرے اسے کرنا چاہیے، جس طرح ہماری سہاوت سے پرویز اشرف صاحب نے بنوائی، چکوال سے ادھر پرویز اشرف کا کارنامہ ہے، اس سے پہلے سنگل تھی چوڑی گورنر، اس وقت بڑی بات تھی، 6 گھنٹے ہمیں ڈنڈو سے لگتے تھے، سنگل روڈ آگے جب سلپ یہ بارشیں ہوتی تھی تو ڈر ہوتا تھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ خوش کرے ابھی تا یاد ہے گورنر سوار خان صاحب نے چوڑی کی، اب دونوں طرف ڈبل روڈ ہے، سہاوا، اور یہ جو کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے، پرویز اشرف نے بنائی۔ تو یہ میری جو آخری اپیل ہے، جب بھی یہ چوہے سے ڈبل یا پنڈ سے یا چوہے سے کارپیٹ روڈ بنے یا رتوچے سے بنتی ہے، کیونکہ وہاں بائی پاس تک بن گئی ہے، خدا را یہ سیدھی ڈنڈوت ولیج جائے، ڈنڈوت ولیج سے RS ڈنڈوت چاہے کھوڑا ساتھ ہے، یہ بشک آپ کلومیٹر ناپ لے جو پہاڑی رستہ ہے، اور 6 بجے شام کے بعد جانے کے لیے تیار کو رہی ہے جو ڈاکہ چوری ہوگی، اور اس کا ڈیزل کے حساب کر لے، یہاں سے آپ نے 2 بجے بھی جانا ہے ڈنڈوت سے لاہور، کوئی ڈر نہیں ہے، کارپیٹ روڈ ہو، آپ سیدھے میرے خیال جاتے ہوئے تو آپ شاید 15 منٹ میں پہنچ جائے۔ ادھر جو رستہ ہے اتنا بسیدہ، اور پتہ کتنے حادثات ہو چکے ہیں، فلاں کی بریک فیل ہوگی جی، آج فلاں پوری شادی کے خدا نخواستہ 1-2 دفعہ شادیوں کی بھی
3-4 کیس ہو چکے ہیں, آپ نے پڑھتے رہتے اخباروں, بڑا نقصان سے, اور کروڑوں روپے بچتا ہے. آپ کھیوڑے سے چوہا آئے, چوہے سے پھر کھیوڑا جا کے ڈیزل ڈلوا لے, ادھر سے سڑک بن جائے, سیدھا چوہا آ جائے 15 منٹ پر اور ادھر جائے, پھر آپ اندازہ لگے کتنے ڈیزل کم ہے اور کتنے کلومیٹر کم ہے, اور وقت کی بچت ہے, ٹرانسپورٹ کو بھی کم, اور کروڑوں روپے بچتے ہیں سال کے, جو ڈیزل کم لگے گا. اور یہ دشوار جو رستہ ہے ہمارا, اس سے بھی نجات مل جائے گی. اور اسے ڈنڈوت مرکز میں آئے گا. بڑا گاؤں یہ ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, ڈنڈوت کی جو صرف ایک خدمات ہے وہ تو چھوٹا سا کوئی وہ پیٹ شیڈ لگا دے, باقی کوئی آبادی رسم نہیں ہے. ڈنڈوت مرکز میں آئے گا اور سیدھا نیچے جائے گی, اور اس سے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوگی, اور یہ ایک دن ہوگا, بنے گی ضرور. چلو جی انشاءاللہ باہر جلدی بنیں گے انشاءاللہ, سارے منصوبے بنیں گے. تو بہرحال ایک دفعہ پھر راجہ مجاہد افسر کا شکریہ کہ وہ ادھر اور تمام پریس والوں کا بڑا آپ کے میں مشکور ہوں جی, جنہوں نے مجھے. تھینک یو ویری مچ سر.